السلام علیکم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے۔ اس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ پورے علاقے میں اس جیسی خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی۔ اس علاقے میں ایک نوجوان آیا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت اور نوجوان کی نظریں آپس میں ملی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے۔ بزرگ کا معمول تھا کہ وہ صبح ایک پہاڑی کی طرف کام کے لیے جاتا تھا اور شام کو آتا تھا۔ وہ نوجوان روزانہ اس کی بیوی کے پاس آتا۔ دونوں بدکاری میں پڑ گئے۔ بزرگ کو کسی طرح پتہ چلا کہ میری بیوی بدکاریوں میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے زنا کیا ہے، تو بیوی مکر گئی۔ بزرگ نے کہا کہ قسم کھاؤ۔ اس زمانے میں قسم کھانے کا طریقہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی گواہی یا قسم دینی ہوتی یا کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور وہاں سارے فیصلے ہوتے تھے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، وہاں پر لوگوں نے گھوڑے اور گدھے کھڑے کیے ہوتے تھے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے دریا پار نہیں کر سکتا تھا تو اس کو گھوڑے یا گدھے پر بٹھا کر دریا پار کراتے اور ان سے اجرت لیتے۔ بزرگ نے کہا کہ چلو قسم کھانے چلتے ہیں، تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح چلیں گے۔ بزرگ کے جانے کے بعد جب وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا تو عورت نے ساری بات بتا دی اور کہا باقی آپ مجھ پر چھوڑ دو۔ آپ صرف ایک کام کر لینا کہ کوئی گدھا لے کر کل صبح دریا کے کنارے کھڑے ہو جانا۔ آپ مجھے گدھے پر بٹھا کر اس طرف لے کے جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو بزرگ اپنی بیوی کو لے کر پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب دریا پر پہنچے تو عورت نے کوئی بہانہ بنایا کہ میں پیدل نہیں جا سکتی، تو بزرگ نے کہا کہ کسی گدھے والے کو بولتے ہیں، وہ ہمیں دوسری طرف لے جائے گا۔ انہوں نے آواز دی کہ کوئی گدھے والا آ جائے اور ہمیں ندی پار کرا دے۔ وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا۔ وہ گدھا لے کر آیا۔ جو پیسے بزرگ نے بولے وہ اس پر راضی ہو گیا اور ندی کی دوسری طرف لے گیا اور پہاڑ کے سامنے پہنچے۔ اس پہاڑ پر اللہ نے یہ کمال رکھا تھا کہ اگر کوئی اس کے سامنے جھوٹ بولتا تو اسے آگ لگ جاتی اور اللہ اس شخص کو جلا دیتا۔ وہ عورت جب گدھے سے اتر رہی تھی تو اس نے اپنا سطر کھول دیا اور اس کا جسم دکھنے لگا۔ اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا۔ وہ عورت پہاڑ کے سامنے کھڑی ہو کے قسم کھانے لگی، یا اللہ میں قسم کھاتی ہوں اس بابرکت پہاڑ کے سامنے کہ اگر میری شرمگاہ میرے اس خاوند اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی اور نے دیکھی ہو تو مجھے تباہ کر دے۔ عورت کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس پہاڑ کو ہی آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ شیطان کا فریب کمزور ہے، اور عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہارا فریب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فریبی عورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔